بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں وظائف پہ، آپ کی لیتے ہیں کالز اور حسب توفیق جو بھی بات کہہ سکتے ہیں اگر اللہ کو قبول ہو تو وہ ان کے اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ کرامت عباس صاحب۔ کرامت صاحب السلام علیکم صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک ظالم بادشاہ جو تھا وہ اورنگزیب عالمگیر بھی تھا، جس کے اوپر مشہور ہے کہ اس نے گردنوں کی یا سریوں کی ڈھیری جو ہے وہ لگائی اپنی حکومت کے لیے۔ لیکن یہ جو بھی معاملہ ہے، ایک ایران سے ایک شہزادہ آیا اس کو ملنے کے لیے۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھ رات ہوئی تو شہزادہ جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا خوف میں تھا، رات کو سویا نہیں، یہ خوف دل میں رکھتے ہوئے کہ مغل بادشاہ ہے اور ظلم کی داستان بڑی پرانی ہے اس کی۔ تو رات کو اس نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ اٹھا ہے اور اس کا ایک بڑا ہی خاص ملازم تھا، اس کا نام تھا محمد حسین۔ تو اس نے محمد حسین کو آواز دی، لیکن جو آواز اس نے دی اس کو کہا حسین، تو وہ حسین آ گیا۔ تو جب حسین آیا اورنگزیب کے پاس تو حسین پانی ساتھ لیتا ہوا آیا، تشلا رکھا، اور آتے ہی اس نے بادشاہ سلامت کو وضو کرایا، حالانکہ وہ تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ تو صبح کے وقت جب شہزادہ ناشتے میں بادشاہ کے پاس تھا تو اس نے بڑا تجسس پیش کیا کہ حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ کیا ولی اللہ ملازم ہے آپ لوگوں کے، کہ یہ آپ کے دلوں کے راز جانتے ہیں کہ آپ کو وضو کس وقت کرنا کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ محمد حسین کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بادشاہ ہمیشہ مجھے محمد حسین کہہ کے بلاتا ہے، جب اس نے محمد کا نام نہیں لیا تو میرے دل میں یہ گمان غالب آ گیا کہ بادشاہ وضو میں نہیں ہے، اور اگر وضو میں نہ ہے تو میں محمد کا نام نہیں لوں گا۔ حضور، کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر عقیدت کے عبادت جو ہے وہ ہو جائے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت اور اہم سوال کیا ہے۔ شاہ صاحب اللہ، میں یہ عرض کروں گا کہ عقیدت کے بغیر عقیدہ مکمل نہیں۔ ہائے 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 ہائے، عقیدت کے بغیر عقیدہ مکمل نہیں، اور نہیں ہے، عقیدے کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور عقیدے کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی، واہ 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 واہ۔ پھر سے بات پھر سے کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدت کے بغیر عقیدہ مکمل نہیں ہے، اور عقیدے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے، عقیدت جہاں جاتی ہے وہاں اپنی مرضیاں آپ بیچ دیتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اپنی مرضیاں فروخت کر دیتے ہیں جس پر آپ کو عقیدت ہے۔ واہ واہ۔ پھر آپ تو طرح کیوں، چنانچہ کیوں کر، یہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اسے ماننا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے پاکیزہ قوانین کو پڑھیں اور اس کے واقعات کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابلیس جو تھا وہ با علم تھا مگر بے ادب ہو گیا۔ استاد تھا مگر بے ادبی میں اللہ نے فرمایا قال فخرج منہا فانک رجیم انک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میری بارگاہ سے۔ با علم ہونا بھی شیطان بنا سکتا ہے اگر علم کے اندر اگر عقیدت نہ ہو، اگر تکبر آ جائے، اگر غرور اترانا شروع کر دے اس علم پر، اسے اللہ کا فضل نہ سمجھے۔ اچھا، اس پہ امام علی کا ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، لیکن پہلے کالر لے لو۔ کیا خوبصورت واقعہ یاد آیا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم اقرا۔ السلام علیکم۔ جی میرا بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی وہ مجھے آپ سے 2 مشورے چاہیے تھے۔ بیٹا بتائیے۔ بھائی، ایک تو یہ کہ میرا نام اقرا ہے، میرے شوہر کا نام ظہیر احمد ہے، انہوں نے مجھے 4 سال پہلے طلاق دی تھی۔ اس طرح سے طلاق کے الفاظ کہے تھے کہ پوری طلاق دے دی تھی، پھر 10 دن بعد رجوع کر لیا تھا، پھر 1 مہینے بعد کہا تھا کہ مجھ سے جدا ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پھر 2 مہینے بعد پھر یہ والے الفاظ کہے تھے۔ تو ہم اہل حدیث ہیں، میں نے جب شیخ صاحب سے رجوع کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کہنے کے مطابق تو طلاق ہو چکی ہے، لیکن اب ان کی بات سن کے ہم فتویٰ دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نا میں نے غصے کی حالت میں کہے تھے، مجھے جدا اپنے بچوں سے اس کی ماں جدا کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، تو نا اب وہ مجھے 1 سال سے چھوڑ کے گئے ہوئے پشاور۔ تو مجھے بتائیں کہ نا وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آنا چاہتی ہے اس کو کہو کہ اگر آنا چاہتی ہے تو آ جائے، میں میاں بیوی والا رشتہ نہیں رکھوں گا۔ وہ مس بہیو بھی میرے ساتھ کرتے ہیں، مجھے پیار محبت کی ضرورت ہے وہ نہیں دیتے، وہ عزت بھی نہیں کرتے۔ تو میرے 2 بیٹے ان
کے پاس ہے، ایک بیٹا میرے پاس ہے. میں 1 سال سے جاب کر رہی ہوں. میرے میں بالکل ہمت نہیں رہی کہ میں جاب کروں. مانا کہ میں گناہگار ہوں، بری ہوں، سزا خطا کار ہوں، پر بھائی میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے نا خلا کی طرف رجوع کیا تو اب نا تیسرا نوٹس جانے والا ہے. تو بچوں کی طرف دیکھ کے میں کہہ رہی ہوں کہ یا تو واپس چلی جاؤں، جبکہ مجھے پتہ ہے ضلالت ہوگی. تو مجھے آپ سے مشورہ چاہیے تھا کہ کیا واپس جانا چاہیے یا بچے اپنے پاس رکھ کے جاب کرتی رہوں یا کوئی چھوٹا موٹا کام کاروبار کروں. اگر دوسری شادی کروں تو کوئی بچے تینوں بیٹے نہیں رکھ رہا. تو مجھے آپ بتائیں کہ مجھے کیا کروں. اچھا اقرا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جب اس نے طلاق دے دیا تو پھر آپ خلا میں کیوں جا رہی ہیں؟ بھائی وہ مجھے لکھ کے نہیں دے رہا. الفاظی طور پر کہے تھے اس نے 4 سال پہلے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اور مجھے انتہائی مختصر بات بتانی ہے آپ نے، ہاں یا نہ میں اسی طرح جواب دیتی رہوں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے بات. اس نے ایک دفعہ آپ کو طلاق دی، ایک دفعہ دی یا 3 دفعہ دی، یہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا. اس کے بعد اس نے 10 یا 15 دن کے بعد آپ سے رجوع کر لیا، یہاں تک ٹھیک ہے بات؟ ہاں جی بھائی. رجوع کر لیا. اب اس کے بعد پھر وقت گزرا کچھ، جی اس کے بعد اس نے آپ کو پھر کہا طلاق ہے؟ نہیں، پھر یہ کہا کہ جدا ہو جاؤ، میں نے تمہیں اپنے سے الگ کر لیا. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس نے تمہیں طلاق اگلی کب دی؟ 1 مہینے بعد یہ الفاظ کہے، پھر 2 مہینے بعد پھر یہ الفاظ کہے جدا والے، جدا ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ. اچھا بس؟ جی بھائی. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس وقت طلاق میں ہیں؟ مجھے شیخ صاحب نے، ہمارے شیخ صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح کے آپ نے الفاظ بیان کیے، بات کیے، تو اس سے آپ نے ان کو یہی الفاظ بیان کیے ہیں نا جو آپ مجھے کر رہی ہیں، یا کوئی اور الفاظ تھے؟ ہاں جی. نہیں بھائی، یہی الفاظ کہے تھے. تو یہ شیخ صاحب کو مفتی صاحب ہیں؟ جی وہ کافی بڑے مفتی صاحب ہیں ہمارے اہل حدیث کے، پر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے، بات واضح کرے گا تمہارا شوہر تو ہم فتویٰ دیں گے. جب اس سے بات کروائی تو وہ کہتا ہے کہ نہ میرا نکاح ٹوٹا ہے، نہ میں نے اس کو طلاق دی ہے، میں نے بس، میری نیت نہیں تھی، میں نے ویسے اس کو کہا تھا کہ مجھ سے جدا یہ ہو نیت جاؤ. والی بات کو تو نا ابھی تم کنزا بالکل الگ کر دو. اقرا، نیت والی بات کو چھوڑ دو، اس پہ بحث نہیں ہے، کیونکہ اس پہ میرا آرگومنٹ اور ہوگا، اہل حدیث کا آرگومنٹ اور ہوگا. لیکن میں جو آپ سے بات اس وقت کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی، جو میں اپنے اہل حدیث استاذہ کو جانتا ہوں اس کی روشنی میں، کیونکہ وہ یہ ساری بات جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے فتاووں سے لیتے ہیں. آپ کی ایک طلاق جو ہے جس کے بعد 10 دن بعد آپ نے رجوع کر لیا، یہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ تم دور ہو جاؤ یا جدا ہو جاؤ، اس سے طلاق وارد کسی مسلک میں نہیں ہوتی. اہل حدیث تو پھر اس معاملے میں بڑے نرم ہیں، اہل تشیع بڑے نرم ہیں، لیکن یہ تو کسی مسلک میں ہوتی نہیں ہے طلاق. سو آپ کی ایک طلاق وارد ہوئی ہے جس کے بعد آپ نے رجوع کیا، تو آپ اس وقت حالت طلاق میں تو نہیں ہے، تو پھر آپ خلا کیوں لینا چاہتی ہیں؟ وہ مجھے لکھ کے نہیں دے رہا ہے، مجھے رکھ نہیں رہا ہے. کیا لکھ کے نہیں دے رہا اقرا؟ وہ کیا لکھ کے نہیں دے رہا؟ طلاق واضح طور پہ لکھ کے نہیں دے رہا، نہ مجھے رکھ رہا ہے. کہتا ہے آنا ہے تو آ جاؤ، میاں بیوی والا رشتہ نہیں رکھوں گا. جب پیار محبت نہیں دے رہا تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے، پہلی بات، ایک سیکنڈ اقرا، دیکھو میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے کنفیوز نہ کرو. اس نے آپ کو ایک طلاق دے دی، اب آپ کسی بھی مسئلہ کی نسبت سے حالت طلاق میں نہیں ہے. یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، جتنی مجھے اہل حدیث کی سمجھ ہے. میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے. مجھے بتائیے کہ آپ جب طلاق میں نہیں ہیں تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب آپ کا سوال کیا ہوا؟ یہ سوال تو حل ہو گیا کہ آپ حالت طلاق میں نہیں ہیں. جی صحیح ہے. اور نہ میرا اب یہ سوال ہے کہ مجھے کیا اس کے پاس چلے جانا چاہیے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، ایک عبدالرحمن، عبدالہادی، عبدالمنی. آپ کے پاس کتنے ہیں؟ میرے پاس ایک بیٹا ہے. اور 2 ادھر ہیں؟ جی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 32. 32 سال کی عمر کے اندر میرے خیال میں تمہیں یہ فہم تمہارے ماں باپ نے، چاچو، چاچا، تائی، کسی شیخ نے کیوں نہیں دیا کہ 3 بچوں کو تم کیوں رولنا چاہتی ہو یا کیوں توڑنا چاہتی ہو کہ تینوں بھائی آپس میں اکٹھے نہ ہوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی وہ بہت بد اخلاقی کرتا ہے. وہ نہیں، میں تم سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا اس کا اخلاق، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے تو بچے تو تمہارے ہیں نا. تم ان بچوں کو الگ الگ ایک دوسرے سے کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تم سارے لے آؤ،
سارے دے دو, بچے تو اکٹھے ہو نا سارے. ہاں جی, وہی مجھے پوچھتا تھا کہ اگر میں تینوں اپنے پاس رکھ لوں تو پھر میرا کون سہارا بنے گا, میں کب نہیں جاب کر سکتی, کوئی اپنا کاروبار کروں. تم اس وقت جو کہہ رہی ہو نا, دیکھو تم باتیں پتہ زیادہ کیوں کر رہی ہو کرا, کیونکہ تم بات کو چاہ رہی ہو کہ کنفیوز ہو بات اور میری حقیقت اصل میں نہ آئے سامنے. تم یہ سارا کام غلاظت میں اس لیے ڈالنا چاہ رہی ہو کہ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے سے وہ محبت, وہ اخلاق, وہ ساری چیزیں کریں جو تم چاہ رہی ہو. تم میرے بچے, تمہارے 3 بیٹے ہیں, تم اپنے 3 بیٹوں سے بھی وہ نہیں کروا سکتی جو تم چاہتی ہو, تو وہ تو کسی اور کا بیٹا ہے. میرا تمہیں بحیثیت ایک باپ یہ مشورہ ہے کہ خدا کے واسطے واپس جاؤ اپنے شوہر کے پاس اور لوگوں کے دل کو جیتنا سیکھو. تم نے 4 آدمیوں کو خراب کر دینا, 1 تمہارا شوہر اور 3 تمہارے بچے. اپنی اس ضد کی وجہ سے مت کرو, خلا لینے کا کوئی تک نہیں ہے. واپس جاؤ, آگے اپرچونٹیز اور آپشنز نہیں ہیں. خدا چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن باتوں کو کنفیوز نہ کرو اور ایکسیس گفتگو کرنے سے خدا کے واسطے پرہیز کرو. واپس جاؤ تاکہ تینوں بچے تمہارے جو ہیں وہ ماں اور باپ دونوں کو انجوائے کر سکیں. یہ ان کا فطرتی حل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا کیجئے گا. السلام علیکم. جی میرے بیٹے. بلال صاحب, میں امرینا شرافی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. آپ بچے ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے یا کہیں باہر آئیے, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ابھی آپ آواز جی بہتر, ماشاء اللہ تعالیٰ, باہر آ گئی ہیں آپ. جی حکم کیجئے. میرا مین مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے ابھی, میری شادی 6 مارچ کو. جی جی فرمائیے, آپ کی شادی ہو رہی ہے مرینا 6 مارچ کو, تو جی تو بس جی میں یہ پوچھنا چاہتا, آپ کہہ رہی ہیں, میری بالکل سمجھ میں نہیں آیا مرینا, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اوکے, اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جناب علی ناصر بھائی. سر میرے 2 مسئلے ہیں سر. ایک مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں 6 سال سعودی عرب میں رہا ہوں, تو میرے معاشی حالات بالکل سیٹ تھے, اور مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے پاکستان میں ہے تو کوئی کاروبار صحیح نہیں چل رہا. تو سر میرا ارادہ ہے باہر جانے کو, تو کیا میرے لیے باہر جانا دوبارہ بہتر ہے یا نہیں؟ ناصر شادی شدہ ہو؟ جی سر شادی شدہ ہوں, 2 بچے ہیں. ماشاء اللہ تعالی. بیوی کا کیا نام؟ بیوی کا نام سائمہ. تو آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ واپس آئیں؟ سر وہاں کے حالات خراب ہو گئے تھے, میں بارڈر پہ تھا یمن کے اور سعودیہ کے, تو وہاں پہ ان کی جنگ کی وجہ سے حالات خراب تھے, تو اس وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا. اچھا, میرے خیال میں ناصر تمہیں واپس ہی جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور دوسرا مسئلہ سر اب میرا اس کا یہ تعلق ہے, حالات سے نہیں ہے, یہ نہ کہنا کہ اکنامیکل حالات اب اس کے خراب ہے. یہ حالات جو جن کی وجہ سے آپ آئے ہو یہ تو خراب رہنے ہیں ابھی, یہ نہیں واپس ہونے والے, لیکن تمہیں وہاں رہنا چاہیے اپنے رزق کی خاطر. تم اس جگہ پہ نہ رہو, کسی اور شہر میں رہو, لیکن یو مسٹ گو بیک. ٹھیک ہے سر. اور سر میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے نا وہ برانی ایریا, اور وہاں پہ ہماری 12 ایکڑ زمین ہے. اچھا. تو ہمارے گھر میں نا کشمکش چل رہی ہے کہ آدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں چلے جائیں اور اپنی زمین وغیرہ سنبھال لیں, اور آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, وہاں پہ سہولتیں تھوڑی کم ہیں. یہ آدھے کون ہیں جن کو آدھا کہہ رہے ہو؟ آدھے کون ہیں سر؟ ہم 4 ہیں, جو میرے والد صاحب ہیں وہ, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہاں پہ اپنی زمین سنبھالنی چاہیے, جبکہ میری وائف اور میری ماں کہہ رہی ہے کہ یہیں پہ رہنا چاہیے, یعنی کہ یہاں پہ سہولیات زیادہ ہیں. تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے, تمہاری بیوی سمجھدار عورت ہے, والدہ سمجھدار عورت ہے, لیکن دیکھو باپ کا بھی تو دل ہے نا, وہ چاہتا ہوگا کہ بچہ میرے پاس رہے. لیکن میرا تمہیں ایک ادبانہ مشورہ ہے, اور یہ ٹیکنیکل بات ہے, تمہیں ابھی 5-7 سال سعودی عرب میں گزارنے چاہیے, اچھی رقم اکٹھی کرنی چاہیے, زمین تمہارے پاس ہے, وہ تم جب چاہے آباد کر سکتے ہو. لیکن ابھی کچھ عرصے کے لیے اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے, بچوں کے لیے آسانی ہوگی. زمین جو ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں تم بہت بڑی کوئی سیونگ کر لو گے, لیکن نہ سے تم کام چوری مت کرنا, واپس جانا اور سعودی عرب میں قیام کرنا, اور 5-7 سال ابھی وہاں گزارنا. سورہ اخلاص جو ہے قل واللہ احد, یہ بہت زیادہ پڑھنا, اللہ تمہیں وہاں کامیاب بھی کرے گا انشاءاللہ, اور رزق بھی دے گا. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی ہیلو وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی میرا بچہ مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی, آپ حکم کیجئے. یہ میری بیٹی منزہ کا مسئلہ ہے جی, منزہ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی حکم کیجئے, حکم کیجئے. یہ اس کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے, بچپن سے بہت بیمار رہتی ہے, یہ اپنے آپ کو مارتی ہے, تھوک پھینکتی ہے گھر میں, تو کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے. آواز کھولو. ہیلو. اچھا بیچی بچپن سے بیمار ہے اور باہر آ کے فون نہیں آپ نے کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ تو آپ کی فکر ہے بیٹی کے لیے. جی جی اللہ خوش رکھے آپ کو. تو اس کا حساب سے بتائیں نا کہ کیا مسئلہ کیا ہے ان کا, کیوں یہ اتنی بیمار رہتی ہیں. اچھا آپ پہلے کہیں باہر ہوا میں کھلی فضا میں آئے, آپ کی آواز مجھ تک اور میری آپ تک تو پہنچے. ٹیلی ویژن بند کر دے. جی بند کر دیا جی. یہ نا بیمار بہت رہتی ہے منزہ. اچھا منزہ کو مسئلہ کیا ہے, غصہ کرتی ہے, اپنے آپ کو مارتی ہے؟ جی ہاں جی مارتی بھی ہے, چیزیں پھینکتی ہیں اور کافی ٹھیک ہو جاتی ہیں بیچ میں, پھر یہی حرکت شروع کر دیتی ہیں. کتنی عمر ہے اس کی؟ ان کی ماشاءاللہ یہ 14-15 سال عمر ہے. آپ سے 2 سال سے میں کال ملا رہی ہوں, آپ کی کال نہیں ملتی. تو کم از کم ٹیلی ویژن بند کر کے کال کر لیتی تاکہ وہ وقت نہ ضائع ہوتا. مجھے یہ بتاؤ ڈاکٹر کو دکھایا تم نے؟ جی بھائی دکھایا ڈاکٹر کو بھی, وہی کہ کوئی کہتا ہے دماغ چھوٹا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے دماغ چھوٹا ہے. دماغ تو اس کا اب ٹھیک, اور جب بہتر ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ ساری باتیں کرتی ہیں, کام مجھے آرام سے مجھے بتاؤ کون سے ڈاکٹر کو دکھایا تم نے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہم نے چھوڑا بھائی. مجھے یہ بتاؤ جس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دماغ کا سائز چھوٹا ہے وہ کون تھا؟ یہ بھائی صدر میں بھی ہیں کوئی ڈاکٹر, نام تو اس کو یاد نہیں ہے, تو بہت ڈاکٹر کو چیک کرایا, تعویذ والا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. بچی پڑھتی ہے؟ نہیں بھائی چھوڑ دیا, 3 کلاس تک پڑھا تھا. جس وجہ سے, اسی غصے کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ جی ہاں جی مارتی پیٹتی تھی. اچھا میرے بی بی, میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ ماشاء اللہ تعالیٰ اچھی خاصی خاتون ہیں, آپ نے صدر بازار پنڈی میں جا کے ڈاکٹر کا بتایا جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کون ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر چھوڑا کوئی نہیں. اگر آپ نے صدر میں اور لال کرتی میں کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں. آپ CMH میں جائیے, آپ کسی اچھے سرکاری ہسپتال میں جائیے, ایک نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیے جو اس کو میڈیکیشن پہ لگائے. یہ جو ٹینڈنسیز ہیں یہ شیزوفرینیا کی طرف جا رہی ہیں, مکمل نہیں گئی. یہ میرا گمان ہے جو آپ نے مجھے بتایا, میں اس پہ فیصلہ کر رہا ہوں. لیکن یہ جو اگریشن ہے, ہو سکتا ہے شیزوفرینیا نہ ہو سکتا ہے صرف فوبیا ہو اور آپ کے گھریلو مسائل ہوں, لیکن آپ بچی کو ایک اعلیٰ ترین سائیکیٹرسٹ کو دکھائے بغیر اگر صرف بابوں کے پاس جانا چاہ رہی ہیں تو میرے خیال میں آپ اپنی بیٹی کو ویسٹ کر دیں گی. یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں بھی. میں آپ سے ادب سے درخواست کروں گا, ڈاکٹرز کو دکھائیے اور اس کے بعد دوبارہ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے. جس نے کہا ہے دماغ چھوٹا ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے, وہ کوئی محلہ گلی کا ہوگا ڈاکٹر, لیکن بچی کو اس طرح رولو نہ اپنی جہالت کی وجہ سے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں بات کروں گا ایک ایسی ہستی کی جن کی غلاموں کے جو نام ہے نا, آپ کو حیرت ہوگی. یہ بات ابھی سناؤں گا نہیں, لیکن کیونکہ کالر ہیں. آزاد غلام کبھی سنا ہے لفظ؟ آزاد اور غلام, آزاد غلام ظاہر ضد ہے, دونوں ضد ہیں آپس میں, لیکن واپس آ کے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آزاد غلام اس دنیا میں تھے. السلام علیکم بیٹا. آواز بند کر. جی میرا بچہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی شہناز فرمائیے. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں. جی شہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے. فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیے شہناز. جی میرے میاں کا نام ظفر ہے اور وہ نام بہت غصے والے ہیں, تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اس کے ساتھ کوئی سایہ وغیرہ تو نہیں ہے, یا اس کے اوپر کوئی جادو تعویذ ہے؟ ہماری ایک ہی بیٹی, اس کے بعد کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی,
16 साल हो गए शादी की, पहले साल ही शादी के ना अल्लाह ताला ने बेटी दी है, उसके बाद मतलब है कोई औलाद नहीं हुई। उसको बहुत इलाज करवाया, बहुत मतलब सब करवा रही है, चीनी भी और डॉक्टरी भी, तवीज वगैरह सब। कोई लोग बोल रहे बंदिश है, कोई बोल रहे जादू है। आप बताएं हमें कि क्या मसला है। आपने जो इलाज करवाया डॉक्टरी, वो किसका इलाज था और क्या इलाज था? यही मतलब है बच्चों का इलाज, कि पहले साल अल्लाह ताला ने इलाज आपका हुआ होगा ना, उसमें ना जंग में कमी आ गई है, वो बोल रहे हैं टेस्ट के मुताबिक। देखो पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो आप फरमा रही हैं वो कोई बहुत मुनासिब बात है, क्योंकि 25-30 हज़ार के करीब अगर उसके काउंट हैं तो वो बहुत बेहतर हैं, वो ठीक हैं और उसमें कंसेप्शन हो सकती है। आपने जिस बात का जिक्र नहीं फरमाया शहनाज, वो बात है जो कि आपको कहनी चाहिए थी। और आपको अपना ज़ाती तौर पे अगर आप देखें तो आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसका भी आपको जिक्र और तस्करा करना चाहिए। आप दोनों इलाज करवाएंगे तो औलाद आइंदा भी हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि नसर इल्मी आदमी है, सोचने समझने वाला आदमी है और जल्द परस्त नहीं है आपकी तरह। आप दोनों के मजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो ठहरा हुआ आदमी है, आप ठहरी हुई खातून नहीं है। अब इस मामले को आप जादू कहना चाहो तो उस जादू का नाम मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा उसका नाम शहनाज है तो आपको बुरा लगेगा। आप इस तरह की बातें ना करें, ये मजाज हैं और हर शख्स जो है वो आपके मजाज पे नहीं पूरा उतर सकता। आपके पास बेटी है, अल्लाह ताला ने नेमत दी है, जन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आप एक अच्छी माँ बन के, वो एक अच्छा बाप बन के उसकी एक अच्छी तरबियत कर सकें ताकि वो अगली नस्लों के लिए आसानी पैदा कर सके। लेकिन इस सारी बात को कहने के बाद अगर आपने पिछले 16 साल भी नाशुक्री में गुजार दिए तो शहनाज क्या चाहोगी तुम कि अगले 16 साल भी नाशुक्री में गुजरें? ये ज़्यादती वाली बात है मेरे बच्चे। आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ना है और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और शुक्र गुजारी करने के लिए अल्लाह से आपने दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे शुक्र गुजार बनाए इंशाअल्लाह ताला। जनाब अली रस्लाम के कौल है शाह साहब, बिस्मिल्लाह, कि हम मिजाज ढूंढते ढूंढते दुनिया में अकेले रह जाओगे। हम मजाज ढूंढते ढूंढते दुनिया में अकेले रह जाओगे। कुर्बान जाए अली के यार, क्या जुमला का है। हाँ, लोगों से कंप्रोमाइज करना सीखो। वाह वाह वाह, या उसे अपने मिजाज पे ले आओ या उसके मिजाज में। हम मजाज ढूंढते ढूंढते दुनिया में अकेले रह जाओगे। वाह, तुम्हें तुम्हारा हम मिजाज नहीं मिलेगा। इमाम अली करमल्ला का बड़ा खूबसूरत मुलाजिम था, गुलाम हुआ करता था लेकिन ये था आज़ाद। कंबर, जी जनाब, कंबर को आवाज़ें दी मौला ने तो कंबर नहीं आए, दूसरे कमरे में थे। अमीरुल मोमिनीन उठे, दरवाजे के पास जाके उसको आवाज़ें दी, उसको देख रहे हैं कि वो लेटा हुआ है। कंबर नहीं उठे, पास जाके कंबर को हलाया और कहा कि कंबर मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ। उसने कहा मौला मैंने पहले ही सुन ली थी। तो कहा तो उठ के नहीं आया। कहा मौला आपने कौन सी मुझे कुछ सज़ा देनी है। हाय 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 हाय, क्या ये आजाद गुलाम है। सुभान अल्लाह। अली करमल्ला ने कहा कंबर तो आजाद है। बेटे का ये कंबर आजाद गुलाम है। हाय हाय, और बेटे इमाम हुसैन का हुर आजाद गुलाम। सुभान अल्लाह। जिससे जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया कि हुर, अल्लाह ने तुझे तेरे साबिक़ा गुनाहों से आजाद कर दिया और तू अब लश्कर हुसैन में है। इसीलिए कहते हैं लोग बहुत से शख्स, क्या बात है, एक बात अक्सर कहते हैं, या अल्लाह आज मैं आपके इस प्रोग्राम में अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए एक बड़ा खूबसूरत जुमला शेयर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं या अल्लाह मुझे जिंदगी मौत ईमान पे देना, मौत ईमान पे देना। मैं कहता हूँ जब जिंदगी ईमान पे गुजरेगी तो ये दुआ करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या बात है, जब जिंदगी ईमान पे गुजरेगी तो ये दुआ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि मौत ईमान पर। क्या बात है, जिंदगी में नमरूद की गुजारूं और अंजाम इब्राहिम का चाहूं, ये मुमकिन नहीं है। अमरीना ने हमें कॉल किया था, जिनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच सकी। इनकी शादी जो है, उसका जो रिश्ता है वो आबिद का है और इनकी वालदा जाहिदा हैं जो कि बीमार है। जाहिदा की सेहत के बारे में दुआ गो हूँ, लेकिन अमरीना आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जितनी बीमारी इनको है ये रिवर्सिबल नहीं है सारी, इनमें से कोई भी रिवर्सिबल नहीं है। शादी के लिए मैं एक बड़ा ही मुखलसाना तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ और इस पर आपने सोचना है। आबिद बहुत अच्छा बच्चा है। मैं ये जुमला अक्सर कहता हूँ लेकिन मुझे कहते हुए घबराहट होती है कि कहीं ये ज़्यादती वाला जुमला ना हो, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आबिद ये कॉल करता तो मैं उसको कहता हूँ अभी इंतज़ार करे, अभी रिश्ता ना करे। अमरीना आपको इस बात का सोच के जाना है शादी में
کہ آپ فلائی فلیپر سے مکھی مارو گی یا کلشنکوف سے مکھی مارو گی. مکھی دونوں سے مر جائے گی, گولی سے بھی مر سکتی, فلائی فلیپر سے بھی. آپ کا جو غصہ ہے یہ آگے رشتے میں جا کے تکلیف دے گا. آپ کا جو سسٹ ہے اووری کے اوپر یہ آپ کو پرابلم دے گا. یہ کنسیپشن میں اللہ کرے آسانیاں دے, لیکن یہ آپ کے مزاج میں بھی اور آپ کی کنسیپشن میں بھی مسئلہ دے گا. سو یو نیڈ ٹو تھنک ناٹ عابد کہ تم نے اس رشتے میں اگر جانا ہے تو اپنی صحت کے لیے بھی جانا ہے, ہر خیال کرنا ہے, اور اپنے مزاج کا بھی خیال کرنا ہے. ایک محنتی تم بہت زیادہ ہو لیکن موٹاپے کی طرف تم نے بالکل نہیں جانا. تم تعلیم کی طرف جاؤ, یہ تمہاری زندگی میں بہت اچھا کام ہوگا. اچھائیوں کو کیش کرنا ہے تم نے امرینا, زندگی میں اچھائیوں کو کیش کرنا ہے. تم نے اپنی نیگیٹیوٹی کو سرنڈر کرنا ہے. یہ زندگی گزارنے کا بہترین عمل ہے, بہترین عمل ہے. اور ایک بات تمہیں میں اور بتاؤں, تم کیونکہ انڈیپینڈنٹ ذہن سے چلتی ہو بہت زیادہ, اس لیے تم جو ماں بنو گی انشاءاللہ تعالیٰ تو تم اپنے بچوں کو بہت زیادہ فورس نہیں کرنا. ماں تم انشاءاللہ ضرور بنو گی. اور بہترین عورت وہی ہوتی ہے جو انسان کو جگہ دے گرو کرنے کے لیے. اس شادی کو ہرگز انکار نہ کرنا ہے, یہ شادی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. جی خوشنود, السلام علیکم. خوشنود السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. خوشنود بات کر رہی ہیں؟ جی میں شیرین بات کر رہی ہوں. جی شیرین, جی حکم کیجئے شیرین بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, پہلے تو آپ کی اور آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہوں گی. سلامت رہیے, سلامت رہیے, دعا میں یاد رکھیے. جی بلال بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ بہت پیلے رنگ کا سانپ ہے جو مجھے ڈس لیتا ہے. اور اس سے کچھ دن پہلے دیکھا کہ میرے حال میں ایک کونے میں گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہے اور اس میں سے خون ٹپک رہا ہے. پھر میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے جادو کیا ہے. میں 5 وقت کی نمازی ہوں, جو عمل کرتا ہے وہ مجھے خواب میں بھی نظر آتا ہے. وہ نظر آ جاتا ہے؟ جی. اچھا. اور جی تو میں اکثر بہت بیمار رہتی ہوں. تو آپ نے اس عمل والے کو دیکھا نہیں جس نے آپ پہ جادو کیا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے. میں ہماری فیملی کی لیڈیز ہیں. اچھا. تو میں سو کر بھی اٹھتی ہوں تو کافی دیر تک میں نا گونگی میں پڑی رہتی ہوں. کسی کام میں دل نہیں لگتا, پوری باڈی میں شیورنگ رہتی ہے اکثر, تو آنکھیں جلتی رہتی ہیں, پاؤں کے تلووں میں آگ لگی رہتی ہے. مطلب گھریلو کافی مسئلے مسائل خراب ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا مجھے شیری ایک بات بتائیے, آپ کہاں رہتی ہیں بیٹا؟ جی میں کراچی میں رہتی ہوں. کہاں پہ کراچی میں, کہاں پہ؟ کراچی میں گلشن حدید میں. اچھا آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر تقریباً 47-48. 50 سال کی عمر کے قریب آپ پہنچ گئی. ظاہر ہے آپ جو خواب فرما رہی ہیں اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ فرائڈ کر سکتا ہے, ایک تعبیر امام ابن سیرین کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی خواب کی تعبیر تو مانگی ہی نہیں. آپ نے تو فرمایا کہ آپ نے ان کے چہرے بھی دیکھ لیے جنہوں نے جادو کیا. جی میں نے دیکھا, میں پڑھ کے سوئی تھی سلامن قولم من رب رحیم. تو آپ کو اس بات کا کیا اندازہ ہے کہ خواب جو ہے وہ وحی کا حصہ ضرور ہے, لیکن یہ جو سچے والے خواب ہیں یہ صرف نبیوں اور پیغمبروں کی وراثت ہیں, امتیوں کی نہیں. سر پہلے میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں, آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا تو یہ تو irrelevant بات ہے نا, لیکن جو کام نبی اور پیغمبر کا ہے اگر آپ وہ کلیم کریں گی تو کیا مجھے اس کو سچا سمجھنا چاہیے؟ نہیں سمجھنا چاہیے نا. اس لیے میں بڑے ادب سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ خواتین اچھی نہیں لگتی اپنے خاندان کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پشت پناہی پہ ان کی بدگمانی کی جائے. خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور امام ابن سیرین ایسی خوابوں کی تعبیر بالکل جادو نہیں کرتے, بالکل جادو نہیں کرتے. اب جس نے آپ کو کہا جادو ہے یہ اور آپ نے وہ خواب بھی دیکھ لیا تو آپ نے کمال بات نہیں کر دی کہ جو امام ابن سیرین ہیں ان کو آپ نے بالکل ملیا میٹ کر دیا اور آپ سچی ہو گئیں. آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے کتنی بڑی تہمت اور غیبت کی ان عورتوں کی
جو کہ شاید اس کام میں ملوث بھی نہ ہو، کیونکہ کام جادو ہے ہی نہیں، لیکن میں ادب سے درخواست کروں گا خدا کے واسطے اپنے آپ کو سچا کہنے کے لیے لوگوں کو جھوٹا کہنا ضروری ہوتا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو سچا کہیں، اپنے گریبان میں دیکھیں۔ ایک جملہ کہوں گا، صرف وقفے پہ جانا ہے۔ اس خواب کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کے اوپر بیماری آنے والی ہے اور بے انتہا آنے والی ہے۔ یہ امام ابن سیری کی تعبیر کہہ رہا ہوں، اپنے منہ سے جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے گمان سے بات نہیں کرتا۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں یہ ذکر کرتا ہوں جب میں ذکر کرتا ہوں کہ فرائیڈ نے بہت کام کیا خوابوں کی تعبیر پہ، اس کی ایک اپنا فلسفہ ہے، ہم اسے اگری کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن امام ابن سیری نے بھی بہت کام کیا خوابوں پہ، اور کمال بات یہ ہے کہ دونوں کی رائے میں کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے۔ ہم جب خوابوں کو تعبیر میں ڈھالتے ہیں تو کیسے ڈھالیں؟ دیکھیے قرآن مجید آپ کے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ بابا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی معصوم، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، اس میں نبی کے علم غیب بھی ہے اور وجہ حسد بھی بتا دیا کہ حسد سگے بھائی کو بھی پیدا ہو جائے تو حال یوسف والا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، پھر حسد سکے بھائی کو بھی پیدا ہو جائے تو حال یوسف والا ہوتا ہے۔ پھر جناب یوسف جو قید خانے میں تھے تو 2 آدمیوں نے پوچھا خواب، ان میں سے ایک جھوٹا تھا ایک سچا۔ جو سچا تھا اس نے کہا سرکار میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو مشروب پہ لا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا ہاں بھی تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میرے سر پہ کچھ گوشت ہے اور اسے پرندے نوچ رہے ہیں، تو یہ ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے آزادی ہو جائے گی، جو شربت پلا رہا تھا، اور کہا تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو جناب یوسف نے کہا تو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ چونکہ میں اللہ کی حجت ہوں، میرے منہ سے نکل گیا، اب یہ ہوگا، کیونکہ تو نے ایک نبی سے کھلواڑ کیا ہے، تو نے نبی سے کھلواڑ کیا، تو نے نبوت کو مذاق سمجھا ہے۔ واہ، چونکہ تو نے نبوت کو مذاق سمجھا ہے اس لیے اللہ تجھے اس کی پھانسی ہی ہوگی۔ کمال بات ہے۔ اس لیے خواب کو بنانا بھی، اور یہ میں بڑے ادب سے اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہمارے دوست بچے ہمارے بھی ہوتے ہیں جو کہ خواب کو صرف اس لیے ایک حجت بنا دیتے ہیں کیونکہ ان کی وہ اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ سننے والے کو یا کم از کم بہت سے لوگوں کو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ خواب ہے ہی نہیں، لیکن یہ ایک حجت بنانے کے لیے خواب ہو رہا ہے۔ لیکن خدا کے واسطے اس معاملے کو ذرا غور کیجئے گا کہ اگر خواب کی تعبیر ہو گئی، چاہے آپ نے نہ بھی دیکھا ہو، اور خدا نہ خواستہ وہ تعبیر پوری ہو گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خوشنود السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم خوشنود۔ وعلیکم السلام جی میرے بچی، حکم۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام سر، میرا یہ پرابلم ہے۔ جی 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 سر بیٹے، میرا یہ پرابلم یہ ہے، میرے 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں کی نہ کہیں ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی۔ بیٹی نے ڈاکٹر آف فارمیسی کیا ہوا ہے لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، میں بہت پریشان ہوں، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو خوشنود اس میں مطلب التجا والی کیا بات ہے کہ میرا تو بیٹا بھی کوئی نہیں؟ بیٹے اگر 10 ہوتے تو پھر بیٹیوں کی شادی جلدی ہو جاتی؟ نہیں سر، وہ سارے رشتہ دار بھی بہت اس پرابلم میں مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ دیکھو نہ پریشانی کی بات نہیں ہے، دیکھو تم جس بات پہ پریشان ہو نا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمہیں بشارت دی کس چیز کی؟ جنت کی، بیٹیوں کی وجہ سے، اور تم پریشان ہو اس بات پہ، تم نہیں چاہتی تم جنت میں جاؤ؟ بہت مہربانی سر، میں بس پریشان ہوں۔ میری مہربانی تھوڑی، یہ تو میرے نبی کی مہربانی ہے، نبی نے کہا ہے یہ، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بات دوسری والی بات جو ہے نا، یہ بھی بالکل ہی غلط ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر فارمیسی کر لے یا کوئی اور کر لے تو شادی تعلیم کی وجہ سے تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر جہاں لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ اخلاق علم کے ساتھ اگر نہ ہو تو وہ علم بھی بیکار ہوتا ہے۔ لیکن میں تمہیں ادب سے کہوں گا، یہ تم پریشانیوں والی ناشکری والی عادت چھوڑو،
یہ انتہائی نامناسب بات ہے. بیٹیوں سے کہو دو چیزیں پڑھیں, ایک وہ پڑھیں یا ولی یا والی, یا ولی یا والی, ایک تسبیح یہ پڑھا کریں, ایک تسبیح سے مراد ہے بار بار پڑھا کریں, اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہیں تک بس, کیونکہ حدیث اتنی ہے. دونوں چیزیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ اسی سال خوشخبری دے گا. خدا تو سوائے اچھائی کی اور کرتا ہی کچھ نہیں ہے, لیکن نا شکرہ پن آپ نے نہیں کرنا جب پرپوزلز آئیں بھی. تو ایک بات. دوسری بات, یہ تانا نہیں ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, یہ رحمت ہے اللہ کی کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم. ہیلو. جی بھائی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ریاست میں بول رہا ہوں سر. محمد ریاست. محمد ریاست. جی ریاست, حکم کیجئے بیٹا. سر آپ کی آواز کم آ رہی ہے کیونکہ میں بلائنڈ ہوں, میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے. میرے مہربانی ہوگی اگر لائیو کے علاوہ بھی آپ کال لیتے ہیں یا لائیو ہی لیتے ہیں. بیٹا آپ کسی اچھی جگہ پر آ جائیں تاکہ آپ کو آواز بہتر آئے. آپ حکم کیجئے, آپ کی کال اس وقت لائیو ہے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ حکم کیجئے. جی سر بلال بھائی, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی ماشاءاللہ, لیکن 1.5-2 مہینے ہی میری شادی رہی تھی. پہلے دن سے ہی مجھے ہسبینڈ نے کہہ دیا تھا وہ میرے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, اس لیے میں مطلب گھر آ گئی تھی. آپس میں بات چیت ہوتی رہی لیکن سلسلہ نہیں بن سکا, اور وہ ڈائیورس بھی نہیں دے رہا تھا, پھر خود سے ہی کھلا لی تھی. اب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ ہے نا, میاں کا نام کیا سنا؟ ساجد علی تھا نام. ساجد علی کے ساتھ آپ نے گھر اپنے آ کے اس کے ساتھ بات اور گفتگو جاری رکھی, یہ صحیح ہے بات؟ نہیں, وہ میری کال ہی نہیں اٹینڈ کرتا تھا. صرف تقریباً 10-15 دن رمضان تھا جب میں آئی تھی, ٹھیک ہے, پچھلا رمضان تھا جب میں آئی تھی, تو 2-4 دفعہ اس نے کال اٹینڈ کی. ایون کہ میں اس کو کہتی رہی تھی کہ عید پہ مجھے لے جانا, پہلی عید ہے میں گھر کروں گی, لیکن مجھے ٹالتا رہا. ٹھیک ہے میں آؤں گا. میں نے عید پر بھی کال کی لیکن اس نے میری کال نہیں اٹینڈ کی. اور پھر فیملی وائز بات چیت ہوئی, جو تھوڑے بہت معاملات تھے جو سیکرٹ تھے, پھر میں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ یہ سلسلہ, اور پہلے دن سے ہی تھا. آپ مجھے چھوڑ دو, یہ مجھے ایک بات بتاؤ جس وجہ سے آپ نے خلا لی. جی وہ میرے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. اس نے پہلے دن ہی مجھے کہہ دیا تھا, اور اس نے مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے مجھے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ناٹ فزیکلی فٹ. اس نے یہ مجھے کہا تھا, اور کسی قسم کی وہ میرے سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا, کوئی نہ دین کی, نہ دنیا کی, نہ اپنی, نہ تیری, نہ میری. سارا دن میں دیواروں کو دیکھ کے گزارتی تھی. جتنا میں 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ اس کے ساتھ رہی ہوں کہ میری کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ جو میں بغیر روئے یا بغیر اس طرح سے بات کیے. Was he physically and medically not fit? جی اس نے خود کہا تھا. اس نے میری فرسٹ نائٹ مجھے یہ بات کہی تھی. آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارنا نا بیٹا. ہاں جی بالکل, آئی نو جی بالکل, یہ بات ٹھیک تھی اس نے جو کہی تھی. تو پھر تو آپ کا اس کے ساتھ رہنا, مطلب شادی کرنا بھی عجیب فراڈ ہی ہے نا, دھوکہ ہی ہے. شادی کرنا بھی اس کا دھوکہ ہے. جی ایسا ہی. آپ نے ٹھیک کیا سنا. اگر یہ بات ہے جو آپ فرما رہی ہیں یہ ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے دیکھو, میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور ان تمام لوگوں اجازت دیتی ہے اگر آپ حقوق ادا نہیں کر پا رہے آپ ٹھیک. بالکل یہاں پہ سنا, آپ اگر مظلوم ہیں, میں لفظ اگر لگا رہا ہوں یہاں پہ, اگر آپ مظلوم ہیں تو پھر آپ اور اللہ کے درمیان تو کوئی بھی حائل نہیں ہے نا. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, لیکن پھر آپ کو اس میں انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر یہ صورتحال ایسی ہے جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں. لیکن آئندہ آنے والے وقت کے لیے میں آپ سے پھر ایک بات عرض کروں کہ دلوں کو جیتنا بڑا ضروری ہوتا ہے. رشتوں اور شادیوں کے اندر جو ہیں بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں, لیکن اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنا سیکھیں. کوئی شادی, کوئی رشتہ, کوئی تعلق کبھی بھی میرٹ پہ نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ جھکنے سے ہوتی ہے. ورنہ سرو کا درخت جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے, آم کا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن پھل آم کے درخت کو لگتا ہے. ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ایک جو کہ نابینا ہے. جی السلام علیکم ریاست. السلام علیکم. جی السلام علیکم ریاست. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سلامتی دے. ریاست کو پھر ٹرائی کیجیے گا, اگر ان کا نمبر ہے تو ہمارے پاس آ جائیں. حضور, شادیوں کے اوپر ہماری بچیاں کا جو مزاج رکھیں, اور ہمارے لڑکے بچے جو ہمارے بچے ہیں وہ مزاج رکھیں, یہ کیا ہو؟
میں آج آپ کے اس پروگرام میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء سے سنا ہے کہ جب خدا نخواستہ انسان مرتا ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے قبر میں, تو سب سے پہلے ناک ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں جملہ دنیا میں بھی ختم کر دیں. ہاں, چونکہ یہ جو ناک کا مسئلہ ہے نا, ہمارے اندر بیسیکلی شریعت پر اگر کوئی چیز حاوی ہوگی تو ہماری ناک کے مسئلے ہیں. میں نے ایسے کیا تو یہ ہو جائے گا, میں نے ایسے کیا تو یہ ہوگا, میں نے اس سے ایکسکیوز کیا تو میری پگڑی کا پیج ڈھیلا ہو جائے گا. بھائی جھکنا سیکھو. یہ زندگی کے معاملات ہیں. میاں بیوی, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, پھر کرتا ہوں, یہ کائنات کا وہ رشتہ ہے جو خون سے نہیں ہے, مگر ہر خون کا رشتہ اس رشتے سے ہے. ہر خون کا رشتہ اس رشتے کی وجہ سے. واہ واہ واہ. پہلا رشتہ اللہ نے اس کائنات میں میاں اور بیوی کا قائم کیا. بیوی اپنے شوہر کو غلام نہ سمجھے اور شوہر اپنی بیوی کو کنیز نہ سمجھے. یہ کنیزی اور غلامی اور آقائیں کا جب تک کنسپٹ چلتا رہے گا یہ رشتے کامیاب نہیں کہ میری ماں سیدہ عائشہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت, ساری باتیں اماں کی بڑی خوبصورت ہیں, بڑی خوبصورت بات فرمائی. کیا خوبصورت بات کی ہے. کہا ہے اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کر. میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. اب وہ آسانیوں کے لیے صاحب نے پوچھا کہ اماں آپ نے کیا آسانیوں سے مراد ہے. کہا آسانیوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ جب اعمال دیکھ رہا ہو تو در گزر کر دے. یہ در گزر کرنے والا جو عمل ہے یہ رب تعالیٰ کا ہے. صاحب دیکھ رہے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے مولا کا ایک خوبصورت جملہ ہے. آپ جب بھی اٹھتے بیٹھتے تھے نا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے فضائل پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن بی بی عائشہ ام المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں نے اکثر دیکھا کہ آپ بی بی خدیجہ کے فضائل پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ صرف میری زوجہ نہیں میری محسنہ تھی. کیا بات ہے, میری زوجہ نہیں میری محسنہ تھی. جی بیٹا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. مختصر سا سوال ہے کہ اسلام میں حلالہ جائز ہے, حلالہ کرنا چاہیے. مختصر کا لفظ اس میں تم نے بڑا ہی زیادہ اور زیادتی والا استعمال کیا. اس میں دیر سے گھوم رہا تھا. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں حلالہ اور حرامہ دونوں جائز نہیں ہیں. یہ ہم نے تصورات بنائے لیکن اس تصور کا جواب لینتھی ہے کیونکہ تصور معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے نا. تو جب وہ ایگزسٹ کر رہا تو اس کا مطلب وہ کہیں سے اس کی اٹھان, کہیں سے اس کا خمیر بنا ہوگا. لیکن یہ انتہائی نامعقول بات ہے اور اکثریت علماء اکرام نے اس کو قطعی طور پہ حرام قرار دیا ہے. اکثریت نے, سب نے, اکثریت نے. اس لیے تم اب جس عمر میں گزر رہے ہو میرے خیال میں تمہیں ان معاملات میں سوچنا نہیں چاہیے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اوکے حضرت ایک آخری جملہ فرما دیے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت شروع ہوا ہے. اس مہینے کی برکت سے دعا کیا مانگیں؟ ویسے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دن میرا ہے, ہر شام میری ہے, لیکن کچھ دن برکت کے ہیں نا. رجب کا جو مہینہ ہے اس میں بہت سے فضائل ہیں اور اسی میں اس کے 13 رجب کو جناب علی شیر خدا علیہ السلام جو ہے وہ کعبے میں ان کا ظہور ہوا. تو رجب کے علماء فرماتے ہیں جب رجب کا چاند طلوع ہو تو زیادہ سورہ کوثر تلاوت کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اے مالک تجھے اس مہینے میں نازل ہونے والی نعمتوں کا واسطہ میرا شمار ظالموں میں نہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. ایک درخواست کروں گا, ہمارا بچہ بہت اچھا راؤ شاہد, ان کے والد کی آج برسی ہے جن کا نام شبیر احمد ہے, راؤ شبیر احمد. ماشاءاللہ دعا کیجیے اپنی دعاؤں میں. تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے پاک اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور جس طرح سے یہ ان کے صاحبزادے اسلامی تعلیمات کے لیے کاوشیں کرتے ہیں, ظاہر ہے جو اولاد کرتی ہے اس کا کریڈٹ ماں باپ کو جانتا ہے. اور جس کا نام ہے شبیر ہو اللہ نام سے بہت زیادہ. کیا خوبصورت بات ہے, جس کا نام ہی شبیر ہو, کتنا مظلوم. اللہ تعالیٰ ان کی مظلومیت کے صدقے میں جی بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی اور کہاں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے یہ مہینہ جو جا رہا ہے یہ انتہائی اہم ہے اور کل جس جگہ سے ملاقات ہوگی آپ کی کوشش کریں گے کہ اسٹوڈیو میں نہ ہو, وہ بھی انتہائی اہم ہوگا. انشاءاللہ کل ملاقات ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.